السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی عباس، آپ کا سوال ہے نمازی کو سلام کرنا اور نمازی کا سلام کا جواب دینا، یا آنے والے کا مسجد میں آ کر سلام کرنا، اور مسجد میں موجود کئی لوگ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یا فرض نماز کے لیے جماعت ہو رہی ہے، تو نمازی کو سلام یا مسجد میں آ کر سلام کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں آئیں، آ کر سلام کریں، چاہے لوگ نماز کے انتظار میں ہیں، چاہے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یا چاہے نوافل سنت ادا کر رہے ہیں، یا فرض نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر بھی سلام کیا جائے گا۔ سلام کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلام ایک تحفہ ہے، سلام ایک تحفہ ہے، پلس سلام جو ہے وہ دعا ہے، اور اگر کوئی ہمیں السلام علیکم کہتا ہے تو ہم اس سے بہتر کہنے کی کوشش کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سلام کے حوالے سے بلوغ المرام کتاب الجامع، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ویسے دیگر احادیث کے اندر اور بھی مختلف موجود ہیں، تو یہاں اس حدیث کے اندر فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، 6 حقوق ہیں، واحد، اثنین، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ۔ ان 6 حقوق میں سے یہاں اس حدیث میں پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو پہلی بات یا پہلا کلام جو ہوگا وہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلسلہ صحیحہ کی روایت میں ومغفرتہ کے ورڈ بھی موجود ہیں۔ تو یہ مسلمان کے 6 حق میں سے، 6 حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ملاقات فیس ٹو فیس ہو، یا یہ ملاقات ٹیکسٹ میسج کے ذریعے ہو، یا یہ ملاقات آڈیو ویڈیو کال پر ہو وغیرہ، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور جس کو سلام ہوا ہے اس کے ذمے اب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ سلام حقوق المسلمین میں سے ایک حق ہے، اور حق اور حقوق کا ادا کرنا لازمی ہوتا ہے اور فرض ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ کہ کیا ہم نمازیوں کو سلام کر سکتے ہیں، اور کیا جب ہم مسجد میں آئیں گے تو سلام کریں گے، قرآن پڑھنے والے کو سلام کریں گے، جو لوگ وضو بنا رہے ہیں ہم وضو بنانے والے شخص کو سلام کریں گے؟ تو جواب ہے کہ ہاں کریں گے، اور ان کے بھی ذمہ ہوگا کہ وہ ہمیں ہمارے سلام کا جواب دیں۔ نماز کے حوالے سے شرع کے شروع میں یہ معاملہ تھا کہ نمازی کو سلام کیا جاتا اور وہ سلام کا جواب نماز میں ہی اپنے منہ سے دے دیا کرتا تھا، لیکن بعد میں یہ منع ہوا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشی سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال ان فی الصلاۃ شغلا، رواہ البخاری۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث، راوی جناب عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہم آپ کو سلام کرتے تھے، کوئی آتا آ کر سلام کرتا تو پیارے نبی علیہ السلام سلام کا جواب بھی دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں جب ہم نجاشی حبشے کے بادشاہ سے ہو کر واپس آئے اور حسب عادت ہم نے معمول مطابق نبی علیہ السلام کو بحالت نماز سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مگر آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، مطلب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ منہ سے کوئی نہیں کہا۔ تو نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں سلام کرنے سے خشوع میں یعنی خشوع خضوع میں فرق ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس حدیث سے میرے بھائیوں یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو جب سلام ہوگا تو نمازی اپنے منہ سے سلام کا جواب نہیں دے گا، نمازی اپنے منہ سے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ ہاں سلام پھر بھی ہم کریں گے، مسجد میں آ کر بھی اور نماز پڑھنے والے کو بھی اور قرآن پڑھنے والے کو بھی، کھانا کھانے والے کو بھی، وضو بنانے والے کو بھی ہم سلام کریں گے، لیکن اب طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نمازی اپنے منہ سے سلام کا جواب نہیں دے گا۔ ہاں قرآن پڑھنے والا اور وضو بنانے والا اور کھانا کھانے والا وہ ضرور اپنے منہ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ادا کرے گا۔ نمازی کو اگر سلام کرتے ہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ نمازی کو جب ہم سلام کریں گے تو نمازی اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہمارے سلام کا جواب دے گا۔ اس سلسلے میں یہ حدیث میرے سامنے، راوی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت ہے ترمذی میں 367 نمبر پر، اور اس روایت کے متعلق ترمذی میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ ان صہیب قال مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، صہیب کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، فرد الی اشارتن، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ کیسے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب دے دیا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نمازی کو بھی سلام کرنا درست ہے اور سلام کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نمازی اپنے منہ سے نہیں بلکہ کیا کرے گا، وہ اپنے ہاتھ یا انگلی کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد کی احادیث میں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے بلال سے کہا رضی اللہ عنہ، کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین کانوا یسلمون علیہ وہو فی الصلاۃ، ابن عمر کہتے ہیں میں نے بلال سے پوچھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت نماز سلام کہتے تھے تو پیارے نبی اس کا جواب کس طرح دیتے تھے؟ تو جناب بلال نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے تھے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کو ترمذی میں علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ روایت صحیح ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا نماز پڑھنے والا۔ ایک اور حدیث عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما
قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال الانصار يسلمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع اذا سلم عليه قال يشير بيده. ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام قباء میں نماز پڑھنے گئے، مسجد قباء میں آپ کے پاس انصار آئے اور آپ کو سلام کیا. آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے ساتھ صہیب بھی تھے. میں نے صہیب سے پوچھا جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو پیارے نبی جواب کس طرح دیتے؟ صہیب نے کہا کہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے. اور شعیب الارناؤت کہتے ہیں کہ یہ روایت شیخین کی شرط پر ہے، یعنی یہ روایت صحیح روایت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر روایات. تو ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ نمازی کو بھی سلام کریں گے اور نمازی سلام کا جواب انگلی ہلا کر یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے گا. ایک اور حدیث ان عمار بن یاسر، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، انہو سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی فرد علیہ. عمار بن یاسر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بحالت نماز سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب دیا، مطلب دیگر احادیث کے مطابق ہاتھ یا انگلی کے اشارے سے جواب دیا. اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی صحیح بتاتے ہیں. تو یہ ہیں احادیث کے جن سے معلوم ہوا. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو بھی ہم سلام کریں گے. اس لیے جب آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا حق المسلم علی المسلم کتنے بتائے تھے؟ واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ. مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں. میں نہیں کہہ رہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اور مجھے یہ حدیث پڑھائی ہے مرکز طیبہ مرید کے جامعہ دعوہ الاسلامیہ میں استاد محترم حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی نے. بڑے پیارے اور بڑے دوست قسم کے استاد تھے. ویسے جامعہ کے سارے ہی استاد باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں اور ان کے علم و عمل میں برکت پیدا فرمائے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اگر آپ نے بھی یہ حدیث پڑھنی ہے تو جامعہ دعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے جی ٹی روڈ گجراوالا میں حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کے پاس جا کر داخل ہو جائیں. ویسے کسی اور اہل حدیث مدارس میں بھی جا سکتے ہیں. بہرحال یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں اور ان میں سے ایک سلام کرنا بھی ہے. تو ان حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ان حدیث سے مسلمانوں یہ معلوم ہوا کہ پہلے نمازی کو سلام ہوتا تو وہ اپنے منہ زبانی کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن بعد میں یہ منع ہوا اور ہاتھ سے اشارہ دینا ثابت ہوا. تو اس لیے کوئی بھی جب مسجد میں جائے، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، ہاں اگر کوئی بندہ بریکٹ میں یاد رکھ لیں، کوئی بندہ اگر قضائے حاجت میں ہے، لیٹرین خانے میں، پیشاب خانے میں ہے، یا کہیں جناب بیٹھ کر پخانہ پیشاب کر رہے تو اسے سلام مت کریں. اگر کوئی بھولے سے کر دے تو وہ اس وقت وعلیکم السلام نہ کہے، بلکہ حاجت پوری ہونے کے بعد سلام کا جواب دے دے. تو اب بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے، تو بھائی قرآن مجید نبی علیہ السلام پر نازل ہوا اور ہر چیز کا خشوع خضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. تو اس لیے اولاً یہ تھا کہ نمازی سلام کا جواب منہ سے دیتا تھا. آخراً مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کو بھی ہم سلام کریں گے اور وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید سے اگر ہم پوچھیں تو مجھے قرآن پاک سورۃ الحشر پارہ کون سا ہے 28 یہ بتاتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نا وہ لے لو. تو حضور نے کیا دیا؟
سلام کا جواب نمازی ہاتھ کے یا انگلی کے اشارے سے دے گا، اور جس سے حضور منع کر دیں تو اس سے منع ہو جاؤ۔ تو منع کس چیز سے کر دیا کہ سلام کا جواب نمازی منہ سے نہیں دے گا، وعلیکم السلام اپنے منہ سے نہیں کہے گا۔ امید ہے کہ ہر وہ بندہ جو جانتا ہے یا جو چاہتا ہے، جانتا بھی ہے چاہتا بھی ہے کہ میں قبر سے اٹھنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جام کوثر پیوں، تو وہ نمازیوں کو بھی سلام کرے گا، اور کوئی آ کر اہل حدیث سلام کرتا ہے تو اس کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوگی۔ میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ جو جانتا ہے، جو چاہتا ہے، وہ بھلے بریلوی مسلمان ہو، وہ دیوبندی مسلمان ہو، وہ اہل حدیث مسلمان ہو، جو جانتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوثر، حوض کوثر کا پانی میں بھی پیوں، اور یہ بھی یاد رکھیے بریکٹ میں کہ جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا پھر اسے جنت جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک کپ پانی اور قیامت کے ہزاروں سالوں پر مبنی ایک دن میں آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو جو چاہتا ہے اور جو جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی مجھے اللہ تعالیٰ پلا دے، تو حضور کی حدیث پر سر تسلیم خم کیجئے۔ وہ کہنے والے نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، بہت ہی خوب کہا۔ مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ تو بھائیو، اپنے اپنے مسلکوں اور اپنے اپنے فرقوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے سامنے رکاوٹ اور دیوار مت بننے دیں۔ ایسی دیوار کو مارے بارود اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کے ٹھنڈے ٹھنڈے روم میں آپ کو آپ کے سوالات کے جواب قرآن و سنت کے نور کے ذریعے ملتے رہیں۔